أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر محترم قومی اکرام، میرے شیعہ سنی دوستو بزرگ، ولایت اور حکومت کے موضوع کے آج الحمدللہ ساڑھی دوسری نشست ہے اور یقیناً میرے عزیزاں دے اذہان علی پہلی نشست کی گفتگو موجود ہوئی کہ اسی قرآن پاک وچوں دو آیات سورہ مبارکہ مائدہ دیاں موضوع سخن وچ تلاوت کیتیاں، جس پروردگار عالم نے ولایت کا ذکر کیا، جنہاں نے آیا ولایت کی فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. میں دوستو ان دو آیات کا شان نزول کل شروع کیتا سی کچھ کتب کے حوالہ جات نال، جنہ کتب کا تعلق میرے دوستاں دیاں معتبر کتب شمار کیتا جاتا ہے. اس میں حوالہ دیتا سی در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، تفسیر کشاف، تفسیر مظہری، اور میں عبارت جڑی تلاوت کی سی اور تفسیر غرائب القرآن جو تلاوت کی سی اور وہ ترجمہ ہی ہے جیسے شروع کیتا سی کہ وہ پس منظر بیان کر رہا سا کہ یہ آیات کدوں آئیاں، انہاں دا شان نزول کی کدوں آئیاں، کیڑے ویلے آئیاں، کتھے آئیاں اور کتنی شان چاہیے. اس میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر غرائب القرآن جو سارے دوستان نے لکھا ہے کہ روایت کیتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ کتاب سے رویان ابی ذر انہو کان صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم صلاۃ الظہر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ظہر دی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مسجد رسول یعنی مسجد نبوی ادا کر رہا سا. ظہر دی نماز دی ادائیگی واسطے مسجد نبوی موجود سا کہ سائلہ ایک سائل آیا. انہیں آج کے مسجد رسول سوال کیا کہ ہے کوئی جڑا اللہ دے نام تے میری مدد کرے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ سائل نے جو یہ سوال کیتا اتھے سارے صحابہ کبائر موجود سن، اکابرین صحابہ موجود سن، وہ بھی موجود سن جڑے غلام آزاد کرانے سن.
وہ بھی اتھے ہی سن جڑے خون لے کے دیندے ہوندے سن سارے ہی اتھے سن لیکن سچے رسول دے سچے صحابی فرماندے نے فَلَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ اس سائل کو کسی نے بھی کچھ نہ دیا غلام آزاد کران والے بھی ہوتے ہی نہیں ادھر ہی تھے جو کنویں لے کے دیتے تھے غلام آزاد کرواتے تھے بڑا ذوق اور شوق رکھتے تھے سخاوت کا جو زمانے میں بڑے سخی مشہور تھے ادھر ہی تھے لیکن فَلَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اس بندے دے سوال تو بعد کسے انہوں کچھ نہیں دیتا جدو کسے ککھ نہیں دیتا وہ سائل بھی کو پکا سائل سی اونچیا سائل سی اللہ جانے کیسا سائل سی آپ آیا سی بھیجا ہوا تھا وہ سائل گیا نہیں اتھے ہی انہیں کیتا کی جناب حالانکہ ایسا منظر بیکھن واسطے کدی ملیا نہیں رام روٹین چ کدی بیکھن واسطے ایسا منظر بابا جی کدی منظر بیکھن واسطے ملیا نہیں جڑا حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں تفسیر غرائب القرآن میرے دوستہ دی بہت اچھی تفسیر دی کتاب میری لائبریری چ موجود ہے کراچی تو چھپی دی اے مطبوعہ مصر تے آئی نہیں جڑا بندہ کہے کہ تو لبا گے توجہ رکھنا وہ فرمانے فَلَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ جب سائل کو کسی نے کچھ نہ دیا فَرَفَعَ السَّائِلُ تو سائل نے وہیں کھڑے فَرَفَعَ السَّائِلُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا اللہم اشہد انی سألت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما اتانی احد شیئا ادھر ہی کھڑے سائل نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ نے کی تھی اگے بندیاں نہ سی اتنی سألت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کیا اور مجھے کسی بندے نے فما اتانی احد شیئا کسی بندے نے ایک چیز بھی نہیں دی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب سائل نے یہ لفظ کہے اس وقت حضرت علی حالت علیہ السلام کانت راکیا اس وقت حضرت علی حالت رکوع میں تھے سائل نے گل کے اللہ نے کی تھی جدوں نے بندیاں نے کی تھی سی نا حضرت علی ادوں بھی اتھے ہی سی تو حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں ہی جب اس سائل نے بات اللہ سے کی کہ میرے اللہ اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کیا اور مجھے کسی نے کچھ نہ دیا جب سائل نے اللہ سے بات کی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی حالت رکوع میں تھے اور حالت رکوع میں ہی فَأَوْمَا إِلَيْهِ وَبِحَنْصُرِهِ الْيُمْنَى تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس سائل کی طرف اشارہ کیا کہ میرے قریب آ میں تیری مدد کرتا ہوں اور پھر اپنے ہاتھ پہ انگلی پہ پڑی ہوئی انگوٹھی خاتم انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا کہ آئیے انگوٹھی اتار لے فَقْبَلَ السَّائِلَ حَتَّى أَحَذَ الْخَاتِمِ سائل آگے بڑھا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ سائل آگے بڑھا یہاں تک آگے بڑھا
فقبل السائل حتی اخذ الحاتم، یہاں تک آگے بڑھا کہ اس نے حضرت علی کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی. فنظرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سارا منظر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اب یہ سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا فقالا اللہم ان اخی موسیٰ سالکا صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ امری. سارے لفظ قرآن پاک چنے چونکہ بچے اور نوجوان میرے سامنے کثرت میں موجود ہیں، اس واسطے میں تو اگر انج گزر جاؤں گا تو پھر سواد نہیں آئے گا. ایک مجلس ہو گئے تو بندہ گزر جاندہ اگلی منزل تے پڑھتا، لیکن چونکہ ساڑھ کوئی ٹائم ہے تفصیل نہ گفتگو کرنے واسطے ایک موضوع سی لے کے چلا گیا انشاءاللہ. اس واسطے میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں کہ قرآن پاک دے لفظ نے ایک کدو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے نے کیڑے کلے آئے نے کیڑے موقع تے آئے نے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جناب موسیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے لفظ مسلسل جڑے دوست قرآن فہمی دا ذوق رکھتے نے وہ مسلسل میرے نال سفر کرنے گے. لفظ کی نے قرآن پاک دے اللہ فرمایا انہم تغا موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے میرے خلاف بغاوت کر دی. موسیٰ فرعون جاؤ نے میرے خلاف بغاوت کر دی تھی. پروردگارہ بغاوت نے تیرے خلاف کی تھی تے آپ جا. جڑے لوگ وسیلے دے قائل ہیں وہ تے اللہ کل شے قدیر ہے، او وچ وسیلہ رکھے تے کوئی توہین نہیں، کوئی توحید خراب نہیں ہوتی. اگر اسی مسکین رکھ لیے وسیلہ وسیلہ نہیں، توجہ رکھنا. فرمایا جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، اس نے میرے خلاف بغاوت کر دی. جناب موسیٰ فرمایا عرض کی تھی پروردگارہ جانا میں ضرور جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے مسلسل آیتاں نہیں. جانے سے پہلے ایسے کر رب پہ میرے ایک دو کام نے وہ کارت پنجابی تھوڑی سمجھ آتی ہے. میں کوشش کرنا کہ ایڈی مشکل پنجابی نہ ہوئے کہ جڑی نوجوانہ دے سرہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. عرض کی تھی پروردگارہ جانا میں ضرور جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میرے یہ دو تین چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کر دے تو پھر میں جاتا ہوں. یہ نہیں کہ میں جانا نہیں لیکن جانا، لیکن دو تین کام نہیں. اللہ فرمایا کہ دسو کی کام نہیں. اے کام دسے نے کام کی نے. عرض کی تھی رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ جانے سے پہلے میرے سینے کو کھول. لفظ نے جناب موسیٰ نے کہ جانے سے پہلے پروردگار میرے سینے کو رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر. جانے سے پہلے میرے سینے کو کھول. آج تک اب 15ویں صدی پہ جاندی ہے تو مولوی اجے تک اس گل تے پھسے نے اور ایک بکواس مسلسل جاری ہے. چونکہ نبوت دی شان تو واقف نہیں، حقیقت نبوت تو مولوی صاحبان نبرد نے. اس وجہ تو آج تک مولوی بکواس کرتے نے پہ کہ حضور دا جنہوں سینہ کھولیا حضرت جبرائیل آئے انہیں سینہ کھول کے آپریشن کی تھا کہ بچو ایک کالی جائی شہر سے کٹ کے باہر چھٹی. اور لعنت مولوی تیرے تے بھی تیرے عقیدے اور تیری سوچ تے بھی. آج جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا عرض کی تھی کہ پروردگار جانے سے پہلے میرے سینے کو کھول. وہاں کیڑا آپریشن ہویا جناب موسیٰ دا؟ سینہ کھل گیا اللہ نے امر نہ. جب موسیٰ علیہ السلام دا آپریشن ہون تو بغیر سینہ کھول سکتا ہے تو مصطفیٰ دے آپریشن کی تنوں کیڑی ضرورت بڑھ گئی. فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو آسان کر. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، گالے تے رکی نہیں. عرض کی تھی کہ پروردگار جاتا ضرور ہوں لیکن جانے سے پہلے میرا سینہ کھول، میرے کام کو آسان کر اور میری زبان کی گرہ کو کھول تاکہ میں بات کروں تو لوگ میری بات کو سمجھیں. توتلا نہیں سر، نبی توتلے نہیں ہوتے. توتلا پن جڑا نا ایک عیب ہے. ایک آیا کرنے تیرے پتہ لگے کہ انہوں نبی آنے رہے. سر تے بال نہ ہوں جی ساڑھے ہو بھی سکتے نہ ہوں.
نہ ہوتی وہ گنجا پانے چاہتا کان ایک ٹوٹا ہوئے نا تو انہوں نے پھوڑا کان ایک نہ ہوئے تو بچہ لفظ استعمال ہوتا ساڑھی پنجابی بچہ پیر تھوڑا ٹھیک نہ ہوئے سی کیونکہ غیر معصوم لوگ ناقصاں کامل نہیں وہ پھر ٹوٹا لفظ استعمال ہوتا ہے لڑکی نہ ایک ہوئے تو لگ رہا ایک اک نہ ہوئے تو کانا دوئے نہ ہوتے اندھا اے لفظ استعمال ہوتے ہیں نبی اس ذات نائیں جدے نہ جسمانی کوئی عیب ہوتا ہے نہ روحانی کوئی عیب ہوتا ہے جڑا تمام تر ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہو اسے نبی کہتے ہیں وہ عرض کی تھی پروردگار کے میری زبان نو گرا کھول تاکہ میں گل کرا کہ لوگ میری گل نو سمجھن اور اگے فرمایا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور پھر تو میرا ایک وزیر بنا تو بنا میری گفتگو نو ڈینمارک کوپن ہینگن بیت الہدن امام بارگاہ چوں دست بستہ عرض کرا گا کہ کوئی نوجوان میری گفتگو نو تقریر کہہ کے زمین تے نہ جان دے اور میرے لفظ تقریر نہیں نے میں مسلسل قرآن تلاوت کرا گا جناب موسیٰ عرض پہ کر دیں کہ پروردگارہ تو میرا ایک وزیر بنا اب وہ ایڈریس بھی دن دینے پہ وَجْعَلْ لِي تو بنا وزیرن میرا ایک وزیر جانشین میرا خلیفہ میرا نائب تو بنا اب وہ ڈریس بھی ہے نہیں کہ پتہ نہیں وزیرن من اہلی جو میری اہل میں سے ہے یعنی میری اہل بیت جو ہے وہ دا نام اس دینے پہ ہارون اخی اس کا نام ہارون ہے وہ میرا بھائی ہے اشدن پہ ہی عذری اور وہ میری کمر کا زور ہے اشرک وہ فی امری اور وہ میرے ہر کام میں شریک رہتا ہے اچھا فرماندے پہ عرض پہ کر دیں کہ پروردگارہ تو بنا میرا ایک وزیر اب وہ پورا ایڈریس بھی دل دینے پہ کہ تو بنا اور یا جناب موسیٰ یار قرآن ڈائجسٹ نہیں قرآن اخبار نہیں کہ جب پڑھ لو تو سواد لے لو آج خبر کوئی اور تے کل کوئی اور قرآن یہ نہیں قرآن کی اندر پہلے قرآن کو سمجھو وَكُلَّ تَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن وچ جڑے میں انبیاء دے قصے بیان کیتے نے یہ ڈائجسٹ نہیں انہاں قصیاں دے ذریعے تواڈے تک حق پہنچدا ہے ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين اللہ فرماتا ہے کہ انہاں قرآن دے قصیاں دے ذریعے ایک فلم سٹوریاں نہیں تے نہ کہانیاں نے انہاں قصیاں دے ذریعے تواڈے تک حق پہنچدا ہے اور مومنین واسطے اس قرآن جڑے انبیاء دے قصے نے انہاں دے ذریعے مسلسل ہدایت ہے اور جڑا قرآن نو حق سمجھدا ہے اور انبیاء دے قصیاں نو ہدایت دا ذریعہ سمجھدا ہے گل مہدی شدی اس بندے نہ لے جڑا قرآن نو ڈائجسٹ سمجھدا نا اس بندے نال مہدی شدی کوئی گل نہیں جناب موسیٰ پر ترلا کر دینے کہ پروردگارہ تو میرا ایک وزیر بنا میری اہل جو بنا میرا ویر ہے بھائی ہے میرا میری کمر کا زور ہے میرے ہر کام میں شریک ہے لیکن بنا تو میں دست بستہ عرض کی تھی کہ جناب موسیٰ تو انہوں ڈریس بھی سارا ہوں جائے کہ جناب ڈریس بھی تو انہوں سارا ہوں جائے کہ تو اڈا پائی ہے تو لینڈ نہیں جانا تو اڈی کمر تا زور ہے ہر ویلے تو اڈے ہر کام میں شریک ہے کہ تسی جو ترلا اللہ کے پہ کر دیو کہ تو بڑا تو نہ پکتے آپ ہی بنا لو توجہ کرنا ہوں میں نہیں پتا کیڑا بندہ مہدی شاہ لفظہ نو اپنے دل و دماغ کی جگہ دے گا اور کنے سیٹ میرے لفظ گزرن گے آج نہیں گفتگو دا پہلا نتیجہ جناب دی نظر کرا منو انج لگا جی میں جناب موسیٰ فرمایا ہوئے کہ مہدی شاہ تیری عقل کم نہیں کرتی اے نبی دی
نبی اپنا جانشین آپ نہیں بنا سکتا تو پھر مصطفیٰ کا جانشین مکے دے بدو کی میں بنا لگے قرآن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جدہ نعیم البدل کائنات کچھ کوئی نہیں جدی مثل نہیں کائنات کچھ کوئی نہیں قرآن چھ نبیان نے قصیاں دے ذریعے حق کے نبیان نے قصیاں دے ذریعے ہدایت مل دیئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ترلہ پہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو بنا میرا وزیر میرا جانشین تو بنا جو میری کمر کا زور ہے اس کو تو بنا اللہ نے بنایا یہ مطلب ہے نبی دا جانشین کلیہ نوجوانوں کو زید والی گل نہیں کو غصہ کرنے والی گل نہیں اصلا کو بھوٹی پی کے یا نشے کے حضرت علی نو بلا فصل دینا منیا وزیر جانشین نبی دا پڑھاندہ ہی خدا ہے حال یتا اعلان نبی کرتا ہے اپنے جانشین دا اعلان نبی کرتا تنازع خدا ہے لیکن اس کا اعلان نبی کرتا جی بہت اعلان پھر کیتا جناب موسیٰ دا بھی جناب ہارون دا بھی اعلان وہ بھی لفظ قرآن چھے وہ ہر چیزی تھی قرآن چھے پھر آیتا دوترہ پھر سنو ذرا توجہ کرنا فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى کہ موسیٰ جاؤ فرعون آیتیں جاؤ فرعون انہوں نے میرے خلاف عرض کی تھی پروردگار جانا لیکن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به امری واشرکہ فی امری جانا لیکن میرا وزیر بنا جڑا میری کمر دا زور ہے پھر جانا اللہ نے بنایا زبان دی گرا بھی کھولی شرع صدر بھی ہو گیا سارے کام ہو گیا ہن دوویں بھرا جو بیٹھے نوجوان ہن اپنی کمر دا زور نال لے فرعون دا مقابلہ کرنا ہوئے تو نال ویر چاہی جائے کمر دا زور نال ویر لے کے دربار فرعون چو کنجوسی نہ کرا میں گل سناما بچے ہوئے دربار فرعون چو منتظر سی فرعون کتا جناب موسیٰ دا منتظر سی دروازہ کھلا جناب دووے ویر ٹیل دے تمکنت نال جڑے اردو ادب بھی لفظ انتہائی تمکنت نال دووے ویر چلدے چلدے دربار فرعون چ داخل ہوئے حیبت چھا گئی ہوئی اور فرعون نے 70 کو جادوگر بھی سدے سن کینوں اتران لئی جناب موسیٰ مسلسل قرآن ہے دوستو مسلسل قرآن توجہ رکھنا نوجوانوں پہنچے جناب اور فرعون نے دیکھا جناب موسیٰ اگے آ کے نا تے جناب موسیٰ فرمایا ہارون ذرا گل شروع کرے نا جناب ہارون دا انداز گفتگو انداز تکلم اس قدر خوبصورت سی کہ جناب ہارون دی گفتگو بندیاں نے دلہ چ تیر ہونے لگ پئی سیدھی اندر جنوں لگن لگ پئی نا جی تے او بندے حمتن گوش کما حق و توجہات مبذول کر کے جناب ہارون نے لفظ سماعت کرن لگ پیا او بندے توجہ کیتی فرعون آگ بولا او دے لفظ نے او دے لفظ مسلسل قرآن اصل پڑھنے سے او جدو بیکھیا نا او دے فرعون نے کہتے ہیں گل مؤثر ہونے لگ پئی ہے فرعون کہتا ہے وقال فرعون ضرورنی اقتل موسیٰ اٹھیا کرسی تو اٹھیا چھیتی قرآن کو اٹھیا چھیتی نل کرسی تو وقال فرعون ضرورنی اقتل موسیٰ اٹھیا کرسی تو توجہ کرنے قرآن فہمیدہ ذوق رہتے ہیں کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں فرعون دا کوئی نام فرعون نہیں سیدھا نام مسعب کر کے لکھیا کتابہ چاہتی میم سواد این تکے پہ انجنہ کر کے لکھیا میں خود پڑھے آجی بنفس نفیس خود پڑھے آئے فرعون دا نام فرعون نہیں سی کیوں فرعون کو آکھیا اللہ نے بار بار قرآن چھ فرعون ہی آکھیا ہے اچھوٹ بڑا سوال جے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ سوال لینا جی
لے لو تھوڑی چھوٹی جی گل لیکن سواد بابا سے اے آ لکھے آ جی فرعون میں آمد پاویں کوئی اور مولوی ہو بلنگ ہوئے سادہ ہوئے مولوی ہوئے جڑا بھی ہوئے ادھر بیٹھنا بچی ادھر نوجوان بیٹھنا اے آ لکھے آ جی فرعون جی چمیا کہ میں نہیں چمیا ایتھے کدھر کتا بھی لکھیا قلبہم باسط ان کا کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے ایسا صحابہ کا حق کتا وہ بھی لکھیا بیچ قلبہم باسط چمیا جانے ایتھے شیطان بڑی بڑی لکھیا رہی بیچ شیطان لکھیا ہے کتا لکھیا ہے فرعون لکھیا ہے جننے بھی لفظ لکھے نا جی چمے جانے مولوی لیا ہو ذرا سامنے تگڑا تگڑی موٹی توڑا مولوی ایتھے چوک میں لکھنا نا کتا دنوانے چوک چھوٹی چھوٹی گلہ سواد لے لیں سمجھے تو صحیح سمجھانا طریقہ سر ہوندہ کچھ سمجھے کہ تیار ہو سے فرعون لکھنے ہیں نا ہوتے سڑک تے دنوانے چوم شیطان لکھنے ہیں چوم چوم والی سب ہوئی قرآن علیہ تسلی بھی نال دیں نال تسلی بھی دیں قرآن علیہ ازیر تبر بھی بات لیا چوم نہ ہوتا لکھیا ہوگا چوم آگے گا نہیں 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 تے قرآن دے فچ لکھیا نا جنی دیر تک وہ مولوی نے توڑا کی یار چومن لگیا تھلے شیطان آیا تو تم چوک لینا یا تھلے کتا آیا تو وہ چکڑا تو نہیں چومنا ہی ہے نا اور میں کہا جناب ایتھے چوم دے ہو اوتھے نہیں چوم دے اے او جو باہر ہو گیا نا میں کہا دا مطلب ہے کہ باہر ہو جائے پلیت تے پلیت ہی ہے کئی ہوندے پلیت ہی نے لیکن چومے جاندے نے نرال میں چور دی بجا تو لیکن چومے جانے چلو جی گالے تھی آئی گی یہ دینا تسی سوچو کہ شاید رات لگ جا آپ نے ایک جملہ ہو چھوڑا پھر میں تو پڑھنے قرآن اللہ کی شرح کہتے کی پڑھو کہ میں پھر قرآن اگو پھر مرد توجہ رکھنا میرے شیعہ سوئی دو فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ فرماتا ہے لو جی سنو ترجمہ سنو جسل ہے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اللہ قرآن سے فرماتا ہے کہ کچھ جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو جہنمی پکاریں گے ترجمہ سنو وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جہنمی پکاریں گے جنتی کو ان افیضو علینا من الماء یار تو تھوڑا جب پانی دے ہو قرآن جہنمی آکھن گے جنتیاں یار تو تھوڑا جب پانی اور بھی مرادہ کا کم اللہ تے جب پانی بھی دے دیا سیب نے توڑے کھول انگوری دے شروع تھوڑے اور بھی مرادہ کا کم اللہ ہو اے اوری کو شیعہ کھان لے یار مر چلے ہیں ادیاج پانی دا کوٹا کرلا میں قرآن چکا سنانا میں اس مولوی جاتے بیعت کر لگا اب وہ جنتی پھر جواب ہی دیں گے جنتی کی جواب کریں گے قالوا ان اللہ حرمہما اللہ کا کہ سوری بھائی اللہ نے یہ سب چیزیں تم پر حرام کر دی اللہ نے یہ تمام چیزیں تم پر ایک جنتی ایدہ مطلب ہے جہنمیہ دا سوال بھی قرآن چاہتا اب وہ جنتیاں دا جواب بھی قرآن چاہتا ایک جواب کا دستا ہے کہ جہنمیہ دی گل جنتیاں نے سنی ہے اللہ گل چھوٹی کچھی تے کر دے پوری گل کی تھی نیری جہنمیہ دی گل ہوتی نا کہ اسے تک مولوی آندا جی وہ اپنی تھا لگے سڑک کو پتہ نہیں کہ سنی ہے کہ نہیں سنی ایدہ مطلب ہے انہاں جواب گل کیتی ہے تے اب جنتیاں دا جواب بھی آیا ہے تو جواب آنے اس گل دی دلیل ہے کہ انہاں گل کیتی ہے تے انہاں میں اس مولوی دے ہاتھ تے بیعت کر لاں گا
ساری زندگی وہ گڈی دے ٹائر دواں وہ ڈیرے کے ڈنگراں نوں پٹھے پیا پاؤں گا جڑا کسی پھٹی پرانی کتاب چ بہائے کہ ایک جہنمیاں نے جڑا سوال کیتا ہے جنتیاں اگے انہاں ٹیلی فون تے کیتا ہے نا یاد نو سمجھ آ جائے تانوں ایک لیٹر تے نہیں لکھیا کوئی ٹیلی فون تے نہیں کیتا انٹرنیٹ والی کوئی کال نہیں چلی یہ مطلب ہے نہ ٹیلی فون نہ کوئی لیٹر نہ کوئی بندہ ٹوریا ہے جنتی تے جہنمی آمنے سامنے نے نیڑے نیڑے نے اور یار یہ تو دی قریب نہیں ہے اور یہ یوں دی قدرت ہے کہ انہیں جنتی اور جہنمی نیڑے نیڑے رکھ کے پھر جنتی جنتی رہن دیتا ہے جہنمی جہنمی رہن دیتا ہے اشتباہات نے نا انج دے جڑے اشتباہات نے او پائیں تو کسے جاہل اسی باب العلم دے مننا پیا تے ساری گلاں دا جواب جے قرآن چ نہ تسلی والا دیا تے پھر اساں باب العلم تو منن دا فائدہ چلو جی گل تے آئی تے کائے بہت چھوڑ سوال مسلسل قرآن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اے میرا تسین سوال کرتے میں آپ سوال کرتے اندازہ کر دینا میں نے آپ بڑا سوال ہوتا اور میرے الحمدللہ 18 گھنٹے قرآن پاک نہ گزرے 2000 تو زیادہ آیتیں نے جنہیں میرے ذہن چکی اللہ کی طرح جو اور سال 2 سال کا حافظ ہو جائے کہ حافظ بھی پھر سجا کے میری شیعہ سنی دوستو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اللہ فرماتا ہے تسی باقی شامل چھڑو ہاں یار تسی آپ بھی ڈنگر ہی ہو تے ڈنگرہ علی اتحاد کرو مرو اور جنہوں حق دی باطل دی پہچان نہ ہوئے ڈنگر ہی ہے بلکہ نہیں میں ہمیں تیاوت نہیں میں کو گلائے آخی نہیں پھر ایدے مسئلے کا آئے تو پڑھ دیتا لَقَدْ ذَرَا عَمَلِ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب کا میرے سامنے بنی سورہ مبارکہ آراف کی ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب کا انہیں سارے ترجمہ کی کیتا انہوں نے لَقَدْ ذَرَانَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو خلق ہی جہنم کے لیے کیا ہے اللہ نے بہت جن سے بہت انسان پیدا ہی جہنم بستے کیتے ہیں یہ بھی سلسلہ آگے چلے گی گفتگو تو انشاءاللہ کریے گل کھول جائے گی انشاءاللہ اسے شیچ کھول جائے گی لیکن کون لوگ نے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جو دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں اللہ فرماتا ہے اولئک الانعام ایسے لوگ تو چوپائے ہیں بل ہم اصل بلکہ وہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں اللہ فرماتا ہے ڈنگر نے بلکہ ڈنگرہ نلونی پیڑے نے بدتر نے ایک کون نے جڑے اکھاں رکھ دینے ویندے نہیں دل رکھ دینے سمجھتے نہیں کان رکھ دینے سنتے نہیں ایار باقی سارا کچھ سنتے نہیں باقی سارا کچھ ویندے نے باقی سارا کچھ سمجھتے نے لیکن حق نہیں ویندے حق نہیں سنتے حق نہیں سمجھتے ایدہ مطلب ہے جڑا حق نہ سمجھے اوتے اللہ دی نظر کی ڈنگر ہے جڑا حق دے امام نو کنڈ کر چھڑے ہو بندہ کی بیچ کرے چلو باہر نہ جاؤ ایڈا کسی توڑے کو لینا قائم نہیں کسی دار بار ذرا کھجل ہو تے اے دھیان کر لو ڈنگر تے دھیان کرو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اللہ فرماتا ہے میں نے چوپائے چیز بڑی عبرت رکھی ہے عبرت رکھی ہے میں نے چوپائے میں
چوپائے عبرت اللہ نے رکھی نسقیکم مما فی بطونہم اللہ فرماندا ہے کہ میں دے پیٹ چ ایک پاسے میں بین فرش و دم اللہ اندر پھر ڈنگر تے غور کرو میں ایدے چ بھی عبرت رکھی ہے ایدے میں ایک پاسے میں بین فرش و دم ایک پاسے میں گوبر رکھیا ایک پاسے میں خون رکھیا ایک پاسے گوبر رکھیا اللہ دا توجہ دے کرو تسی دھیان دے کرو نا کہ ایک پاسے میں گوبر رکھیا ایک پاسے میں خون رکھیا لبنن خالصا اور پھر ان دونوں کے درمیان سے میں نے تمہیں خالص دودھ عطا کیا اور ان دونوں میں نیچے دے سامنے بیٹھا ایدر بھی پلیتی تے درمیان چ پاکو پکیدہ دودھ اونوں ہی تے اللہ دے نے جڑا دو پلیتیاں دے وچکار باقی نو رکھ کے باقی پاکی رہتے پلیتی نے میں تائیں اس کی تسنہ میں نہ کل عرض کیتا ہے کہ اسی میرے پر رہنے جب ویڈیو کل چڑھ گئی میں کوئی کار اپنے ہیں تو 2-10 منٹ بعد وہ یوٹیوب تے بیٹھی سی ہے جو ویڈیو ہے نا ایڈی ساری دنیا تک کپڑ دی ہے اس لیے کسی میرے پر رہنے اور میں نے چوری یاسر صاحب نے ناروے کو اور میں نے عرض کیتا کہ عمر کہنے لگے بابا جی ملانگے تو نہ تو ساری جذباتی نہیں اور میں کہا جی میں کو کسر چھٹا دے پھر ہے نا اور منوچر صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہو کسی لیکن تو آٹی جڑی سپیڈ ہے نا انہوں نال ایک نگالی میں سنا رہا کہ چور لگے سا نا پیچھے تو بندہ گھوڑے تے سی تے وہ پجی پہ جانا سی تو خیر گھوڑے کو لے آگے نا تو انہیں اونجی پجنا شروع کر دیا وہ کسے آکھیا وہ پائی جی تو سانجے پجنا ہی سی تے بیٹھے رہو وہ ساکھیا میں ضرور بیٹھا رہی پر میں لگتا ہے اس واسطے کیونکہ میں نے صاحب لگ گیا سی گھوڑے میں بہت ہی ساؤ تو میں اس واسطے سارا زور لایا میں جو کچھ پڑھن دا پروگرام سی کسمیاں گا اور میں تاں زور لایا تاکہ میں لاغی کو سمجھ آ جائے کہ میں بھی لوگ کی سپیڈ سی اس لیے میرے والی اسی جناب فکر نہ کرو تسلی کرا کے جاؤں گا توجہ رکھنا نہ چاہوں اچھا اسی اپنا موضوع نہیں چھڑنا جی مسلسل گفتگو اپنے موضوع کی ساڑھی جاری و ساری ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بیت کے فرعون نے کتے نے کیا کیا وَقَالَ فِرْعَوْنَ ضرونی اقتل موسیٰ کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل نہیں میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا فرعون دا کوئی نام فرعون نہیں سی اور چونکہ نبی دے قتل دا ارادہ فرعون دی کہتے ہیں کہ محمد دا ذکر ہے وہ بھی ساتھ کرنا چاہیے ہمیں کردے جانا وہ ساکھے ادھر رکھو ساکھے مجھے چھوڑ دو کسے پڑھے کیوں نہیں یا کسے نہیں بھی پڑھے اجڑا جلپوک ہوں نا جنہوں خطرہ ہوں زیادہ کہ نیڑے ہویا تک اللہ دانے کو نیدہ اور حالت دی بجائے رولا پاندہ زیادہ چھوڑ پائیں کہ آئی نہیں رہا رولا نا اما جانتے ہی نہیں ہوتے منو چھڑ دے وہ انجدہ جن کو فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اب کل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کر اور بندے پھر کولوں نے آکھا کدھوں دنوں سا پڑھے آگا اب اللہ رسلہ وقال رجل مومن مومنہ دا ذکر بھی دن آلی ہے وقال رجل جڑے قرآن فہمی دا ذوق رکھتے ہیں وقال رجل مومن تو وہاں ایک مرد بولا جو مومن تھا اور تھا بھی فرعون کی آل میں سے یعنی پیروکار سے محبت کرنے والا سی فرعون لیتے ترجمہ آل دا محبت کرنے والا یا پیروکار
نہ محبت نہ پیروکار، یعنی خاندان، ایک ترجمہ خاندان کے فرعون دے خاندان دا سی، اس آل تو مراد فرعون دے خاندان دا سی۔ وقال الرجل المؤمن، ایک مرد بولا جو مومن تھا، من آل فرعون، اور تھا بھی فرعون کی آل میں سے، یعنی خاندان دا سی۔ پروردگارہ بندہ مومن تے فرعون دی آل چھتا، اس فرعون کتے نے تے بچے نہیں چھڑے، 70,000 بچہ قتل کرا چھڑے ہیں، ایک جناب موسیٰ نو لب دیا ایڈا پلیت ہے کہ بچہ کی میرے مومن ہے، یہ مومن سی کہ بچہ کی میرے فرعون دے ظلم کو اللہ فرمایا اے مومن سی، لیکن شک تو وہ ایمان ہو، وہ اپنے ایمان کو چھپائے لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں کہ پروردگارہ چاہے ٹھیک ہے ایمان تو نے چھپایا سی، لیکن نہ دا کو کلمہ قرآن چھے، نہ دی کو نماز قرآن چھے، نہ دی کسی روزے نہ ذکر قرآن چھے، اگر وہ مومن سی تو نہ دی کو نماز قرآن چھے، نہ روزہ قرآن چھے، نہ دا کلمہ قرآن چھے، اور مومن کی میں بڑھ گیا۔ اللہ فرمایا مومن وہ دو ہے جنہوں فرعون نے آکھے نا کہ ضرونی اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اور بندہ سامنے آ گیا جناب موسیٰ دے ہارون سر اینج فرعون سی سامنے آ کے کھلو گیا تو کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اسے قتل نہ کر۔ یہ مطلب ہے بیت الہدن ڈینمارک دے میرے شیعہ سنی دوستو، ایک قرآن نے فیصلہ کر دیتا کہ جیڑا بندہ کسے نبی دے قتل دا ارادہ کرے وہ اللہ دی نظر جو فرعون ہے، جیڑا اس قتل چے رکاوٹ پڑے اللہ دی نظر چے مومن ہے، جیڑا قتل دا ارادہ کرے او فرعون ہے، جیڑا رکاوٹ پڑے او مومن ہے۔ ہون رکھنا کسے سیانے مولوی نے سر تے قرآن تے قرآن سر تے رکھ کے پوچھے مولوی صاحب ہون دسو قرآن دا کلیہ دے ہے، ہون دسو ابو سفیان مومن ہے کہ عمران مومن ہے۔ سوائے ہمیں حسین سے پادا کریں، بس ایک روایت ہے کہ جملہ آگے سن لو تاکہ میں کو آسانی ہو جائے کہ میں بھی منوں پتہ لگے میں کدھر کو جانا ہے۔ سفر جو ہے میں بھی سفر کرنا ہے، اس میرے نال سفر کر دو کہ ایک جملے نہیں اجازت لوں گا، پھر چونکہ دامن وقت اس کی فرصت نہیں، اور یہ کہ حقیقت ہے کہ میرے جیسے بندے کو ٹائم زیادہ چاہیے کہ اسی محنت کرنی ہے تو محنت مومنین تک پہنچے گی، تسی اپنے آپ کو سرخروئی سمجھتے بستے رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ اس موضوع تے میں کئی اشیاء تلاوت کر چکے تو جکھنا نہ چھوڑ او سجدی فرعون جناب موسیٰ نو اللہ نے امر کیتا کہ تسی اگے لگ اللہ نے امر نہ لیا نا آگے کہ جناب موسیٰ تے جناب ہارون تے پیچھے پیچھے فرعون وہ آئے اللہ نے امر سی پیچھے پیچھے لشکر فرعون گل توڑ تک سنا دے رہے آگے جناب موسیٰ تے ہارون اور ٹوٹے نوجوانوں آگے دریائے نیل کے دریا نیل کے آئے ان پیچھے لشکر فرعون دا آگے جناب موسیٰ علیہ السلام دا دریا پروردگارہ ہون فرمایا پریشان نہ ہوئے نیڑے آؤں گے فرعونی نیڑے آ گیا فرعون تے فرعونی اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ نے پیر رکھا دریا چ رستہ بن اور رستہ بنیا جناب موسیٰ دے انہاں دے امتی جڑے بنی اسرائیل دے لوگ سن اور جناب موسیٰ دے جناب ہارون دے پیچھے پیچھے وچ دریا دے کھڑکیاں بن گئیاں دروازے بن گئے رستہ بن گیا سونا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ یہ موجود جناب موسیٰ دے او جناب رستہ بنیا آگے کے جناب موسیٰ پیچھے پیچھے جناب موسیٰ دے منن والے جناب ہارون تے جناب موسیٰ دے منن والے پیچھے پیچھے اور دریا تو پار لگے فرعون بھی اس سے رستے تے جا رستہ ہوئی سی ہوئی سی لیکن راہ پر بدل گیا
نہیں ہوتی نجات راہبر دے وچ مضمر ہوتی ہے راہبر چ نجات ہوتی ہے پار لگ کے جناب فرعون غرق ہو گیا ہن جناب موسیٰ واسطے گراؤنڈ ساری خالی اوتھے فرعون نے جڑے دربار چ جادوگر سدے سن او بھی کلمہ پڑھیا نہ 70 جادوگر سن انہاں دا کلمہ بھی قرآن چ انہاں کے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون انہاں جڑا کلمہ پڑھیا انہاں ترے نام لینے کلا دا لیا جناب ہارون دا لیا کلمہ جی کو آکھے نا قرآن چ بہاؤ تے آج لکھیا صاحب مومنہ دا کلمہ ہے یہ وے مومن کلمہ پڑھتا ہی ہوئے جدے چھ اللہ اور اللہ کے رسول تو بعد رسول دے جانشین دی گواہی دیتی جاتی ہے اگر وہ ہے تو سمجھو کلمہ مومنال ہے اگر نہیں تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے بندہ کی ہے سمجھ رکھنا نوجوانوں ہن جناب موسیٰ واسطے گراؤنڈ ساری ہوگی بابا جی خالی ہن اللہ رب العزت ارشاد فرمایا بابا ادنا موسیٰ 30 لیلۃ کہ موسیٰ کو تریاں کو لاتا نہیں ٹائم کڈو تے آ جاؤ گلا کریے اللہ رب العزت فرمایا بابا ادنا موسیٰ 30 لیلۃ 3 راتاں لگے فَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ اللہ فرماتا پھر میں او دے چ 10 راتاں دا اضافہ کر فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ پھر وہ 3 دیا راتاں 40 ہو اینجو یہ 40 راتاں 3 دا وعدہ کیتا پھر 40 ہو گئی ہیں 10 اللہ ودا چھڑیاں تے آجو آخری جملہ کی آئی کیا تک کل انشاءاللہ سلسلے گفتگو اس کو آگے چلے گا ہوں میرے کو دامن وقت جتنی وہ ست نہیں کہ میں مزید ایسے چاہتے رک سکتا ہوں رکھنا نوجوانوں لیکن قیمتی جملہ ہے سناندہ جامعی پر رکھنا نوجوانوں 40 راتاں واسطے جناب موسیٰ کو اللہ نے بلا لیا اینج ساری قوم ولی جانشین نائب وزیر وسیع بڑاندہ اللہ تے اعلان ہوتا نبی کرتا اینج ساری بڑھات اللہ نے چھڑیا سی ہن اعلان باقی سی یار ایک اسی کلپنے آن کہ نبی دا بنانا بھی قرآن چ ثابت ہے نبی نے جانشین دا بنانا بھی قرآن چ ثابت ہے اللہ دے ذمہ میں اور انہیں اعلان دا ذمہ بھی مصطفیٰ یعنی نبی اس دور دا نبیوں دے ذمہ میں لفظ کی نے قرآن دے اینج ساری قوم بھالے لفظ نے وقال موسیٰ لے آخی ہے ہارون نخلفنی فی قومی فرمایا کہ ہارون تم خلیفہ ہو میری قوم میں بہایا جی باتوں پھڑ کے بہایا ہارون نخلفنی فی قومی میری اس قوم میں تم میرے خلیفہ ہو اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین اصلاح کرنی ہے تواڈے ذمہ میں تسی میری قوم چ میرے خلیفہ ہو اعلان کیتا اعلان کر کے کنے دنوں واسطے 40 دنوں واسطے اور 40 دنوں واسطے میرا جانا سی یار نوجوانوں کوئی بندہ تے مہدی صاحب کو قرآن فہمی نہ ذوق رکھتا ہے مہدی صاحب دے لفظ تقریر نہیں یار ایک قرآن ہے تقریرہ منو ہوندی ہے نہیں توجہ رکھنا میرے جذبات نے تے قرآن پڑھیا ہے 40 دنوں واسطے جانا سی کوئی تعزیست نہیں سی جانا 40 دن واسطے اور یار جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ بڑے نبی و بادشاہ اگر 40 دنوں کی گل ہے تسی لگے جاؤ کرو گے لشنا تے جے لوڑ پئی تے قوم آپ ہی بنا لے گی کوئی آیات سمجھ آتا لیکن نبی 40 دنوں واسطے بھی چھٹ کے نہیں جاتے قرآن دا دیر سروب ہے کہ نبی تے 40 دنوں واسطے بھی قوم نو آوارہ نہیں چھٹ کے جاتے تے مصطفیٰ 11 ہجری چ ساری قوم عرب دے فتویٰ دے حوالے کر کے رہے سانوی تے سمجھاؤ نا سانوی بھی عقل یار سمجھے کسے پاسے لگنا ہے کسے کوئی دسنا ہے سانوی تے مطمئن کرو نا نبی تے 40 دن بھی قوم نو آوارہ چھٹ کے نہیں جاتے بڑھا کے انج گئے وہ ہے سارا کچھ انج ہوئے جناب موسیٰ اور پیچھے کی ہویا اب بندیاں دے لکھے بڑھا کے گئے ہوں وہاں کے گئے ہوں یہ ہو کی میں سکتا سی کہ صحابہ مندے نا بندے ملکر جاندے اور قرآن پڑھ مرے ساری گل قرآن چلا دسی ہے وہ انجوئے ادھر بیٹھنے نوجوانوں 40 دن کے لیے جناب موسیٰ کو ہے دور پہ گئے
پیچھے ایک بندہ جہاں ذکر ہے نا ہے سامری، سامری جادوگر۔ 1992 کی گل ہو جو کہ ٹی وی تے پی ٹی وی تے ڈرامہ لگتا ہوں اسی اینا کالا جن۔ میں میرا خیال ہے کہ ادو چوتھی پنجویں کلاس پڑھتا سا تے بڑے شوقین سا جدن اینا کالا جن لگنا ہوتا سی نا ادھر جناب ٹی وی اگے گھنٹہ پہلے ہی بیٹھے ہونا تے وچ جڑا دلچسپی سی نا وہ سامری دی سی۔ وہ سامری تے بچپن تو یاد سی 92 93 94 دی گل ہے، وہ بچپن تو یاد سی تے او میں جدوں وڈا ہویا قرآن پڑھنا شروع کیتا میں کہا مار بھائی تے اینا کلے چین والا سامری ایتھوں لیا نے ایتھوں سامری۔ وہ سامری جادو کرتا ذکر واقعی نہیں قرآن چ سامری سین الف صاد میم رے چھوٹی اے آ لکھیا سامری ہے پاویں پلیت چمبیا بھی جڑ جنی دیر تک وچ رہنا سی توجہ ہے نوجوانوں۔ اچھا جی وہ سامری جادوگر پیا انہوں دا پٹھا حرام زادہ انہیں کی کیتا کہ عورتوں کے زیور کو آلہ وہاں کے بڑھا کے کیوں گئے ہیں جناب حرون صاف لفظ نے قرآن نے وقال موسیٰ حرون نخل لے اخی ہے حرون نخل افنی فی قومی کہ آ میرا خلیفہ بھی میری قوم وہاں کے بڑھانا اللہ وہاں لے جناب موسیٰ ساری ترتیب ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے لیکن چونکہ این جو ہے 40 دن واسطے میرا 40 دن علی گیا یار تے ساری قوم جناب حرون نو چھڑ کے نا وہ سامری نے ایک سونے دا بچہ بنایا بچہ بنا کے پر ہوں بیٹھا سی وہ خیال ہوا آیا ہے میں ٹردہ پہ جاندہ سی جڑا قرآن چلا ذکر کی تھی قرآن چلا گل سنائی وہ ٹردے پہ جاندہ سی بچوں پہ کھنا درہ نوچوان چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ گھوڑے کے سم ان کا نشان نظر آیا اس نے اوپر دیکھا کہ گھوڑا تو ہے ہی نہیں تو پھر وہ بڑا شاکر تھا اپنے ذہن میں خیال کیا کہ یقیناً یہ روح الامین کا گھوڑا ہے کہ گھوڑا تو ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا اس نے کیا کیا کہ ادھر سے گھوڑے کے سم کی جگہ سے تھوڑی سی مٹی لی اور مٹی تھوڑا جا پانی پایا پا کے تو بچہ بنایا سی بچڑا بنایا ہوا تو اس نے سونے کا بچڑا اے گاؤں دے مگر جڑا ہوتا ہے بچہ پنجابی اردو چ بچڑا اور بنایا سی انہیں آج مٹی جڑی ہے نا وہ دینا ملی باوانی وہ تھوڑی جی ملی نا مٹی تے او بچہ نام راج بیکھن لگ سنجے کھبے بچہ بیکھن لگ تے کدی کدی آنجے چھڑے تھوڑا جی او ساری قوم جڑی جناب حرون دے وہاں کے تے بڑھا کے جناب موسیٰ کہہ سڑنا وہ ساری قوم جناب موسیٰ دی جناب حرون نو چھڑ کے کہ اولی اولی رم کے ساری بچے اولا اور ڈن مار کر ساری بچے ساری قوم بچے مگر آخری چولہ ہی میرا گفتگو میری مکمل ہو گئی لیکن نامزیر ہے کہ میں اینا لفظہ نو مکمل کر جاتا تاکہ میرا سفر لمبا میں کل اپنی منزل تیرا مندمہ ہوں ساری قوم چھڑ کے جناب حرون نو تے بچے مگر بچے نے کیتا کہ یہ میرا تھوڑا جا لنجنن لگ پیا این تکن لگ پیا جنہیں تکیا نیڑے آکے میں آگیا پوجا شروع ہو گئی اللہ نے بھی چھڑ گیا اور جنہوں اللہ نے بنایا سی اللہ نے نبی نے وہایا سی نا جناب حرون نے بھی چھڑ گیا صرف 40 دن واسطے گیا سن جناب موسیٰ 40 دن علی گیا نے تے ساری قوم چھٹ گئی سارا نظام ہی چھٹ گئی اوہ میرے کروڑا سلام اس قوم دے جدہ امام سوا 1200 سال تو پردے غیبت جے قوم آج بھی منتظر ہے قوم آج بھی منتظر ہے کہ امام وقت دی زیارت ہوئے ساڑھے وقت دے امام پردے غیبت ایدہ مطلب ہے تُساں بندے نہیں بیکھنے بندے تے یار جانشی نو چھاڑی کے بچے مگر لگ جاندے بندیاں تے کی کیا بنانا بندیاں تے کی بندے تے بیکھنے ہی بندے تے جانوار پوچھ گئے تے جانشی نے جناب موسیٰ نو چھڑ گئے بندے کوئی معیار نہیں وہایا اللہ نے نبی نے وہایا لیکن چھڑ گئے غدیر چی بہایا مصطفیٰ نے لیکن بندے چھڑ گئے بندیاں نے کیڑی گل نہیں یار بندے تے بچے مگر لگ جاندے ہیں اور بچہ جناب بیٹھا سی
تو جناب موسیٰ واپس آئے آل ویکھیا ساری قوم جناب ہارون چھڑ کے بچے مگر جناب ہارون نال لے کے ساری گل اور میں آخیا جناب ہارون کہ جناب موسیٰ گئے نے تے تسی بچے دے تھی پو سامنے کوئی تو پڑھ لو کہ جبلا نامراد بہایا مینوں نے تے بچیا تو بڑھن دے تے سامنے تو بڑھان دے اور کسے پڑھن والے نوں بڑھان والے نوں تو پڑھ لو جناب ہارون نوں میں عرض کیتی کہ تسی پڑھ لو انہاں نوں بلا کے دو کناں منڈ لاؤ انہاں تاکہ پتہ لگے کہ جھوٹے نے فرمایا منوں کیڑی لوڑ ہے انہاں ہتھی پین دی میں جو سچا وا میں منتظر رہاں گا ہتھی میں نہیں پینا میں جدن موسیٰ آؤں گے نا وہ دن دس دیا گا کہ جناب آج پڑھن والا پلید ہے آج پڑھان والا پلید منو کیڑی لوڑ ہتھی پین دی یہی گل مولا علی علیہ السلام دی بارگاہ چ کی تھی یا علی تسی حق دیو فرمایا منو لوڑ ہی نہیں پین دی جدن مصطفیٰ نال ملاقات ہوئے گی نا وہ دن دس دیا گا آپ پلید پڑھن نہ لے جائے پلید بڑھانا لے جائے اینی کو گلی واپس آئے نا سواد اللہ جملہ واپس آئے نا جی دوے بھی گا ہو گئے جناب موسیٰ نے دیکھیا کنٹرول تھام لے نا سارا کنٹرول تھام لے آج گیا واپس دیکھنے فرمایا اے کی یہ جنہوں سارے پولیوں کے وہ ساکھا جی میں بچہ آپ بول کے فرمایا انکی نے بڑھایا سامنے کہنے لوگ کہنے لگے انہیں بڑھایا جناب موسیٰ فرمایا جہنمی ہے یہ سامنے جہنمی ہے تے بچہ بھی جہنمی انہاں دوانو آگے چھوٹو جہنم دی آگے چھو واصل کرتے دوانو سامنے نو بھی تے بچے نو بھی وہ جو جہنم دا انہاں ہے نا وہ ابن علی شاہ جی اوڈو نا اور جنہی دیر تک بڑھن بڑھان دا پوچھتے سن پہ اوڈو وہ جناب موسیٰ کے ڈھاڑ بیٹھا سی میں ہی جی بچہ اور جو جہنم دی گال ہوئی نا کہنے لگا جی اچھا ایک بٹھا کہ میرا کی قصور ہے بچہ کہنے لگا میرا میں اے سکو جہنم چ میرا کی قصور ہے جناب موسیٰ فرمایا تو ہی جہنمی ہے بچیا کو کسر ہے تم ہی جہنمی تے انہوں بنانا لگی جہنمی او ساکھا میرا قصور کی ہے جناب موسیٰ کیا بڑا علودہ پٹھا ہے اے ہون جڑا میں جو کہ پوچھنا ہے میرا قصور کی ہے تے مرے جدو تو جو اینے جوگا نہیں سے تے تو بڑھیا کیا ہو رہے اور نہ سمجھ آ جانا بابا ایتا مطلب ہے بڑھنا بھی جہنمی تے بڑھانا بھی جہنمی کیا بات ہے جڑا اس والک دے نظام ولایت دے مقابلے چ بڑھیا نا او دا مقدر کل بھی جہنم ہے او دا مقدر آج بھی جہنم ہے میرے شیعہ سنی دوستو پتہ نہیں کیڑی سوچنا مولویوں نے تو مطمئن کیتا ہے مولویوں نے میرا عزیز تینوں پتہ نہیں کیویں مطمئن کیتا ہے کہ جنہ دے گھر دین آیا ہے انہاں نوں تکلیف دے کے تو کیڑی جنت لبدا پھر قرآن پڑھنا پہ جنہ دے دلاں تے آیا جیسے ویڑے چ قرآن آیا یہ قرآن سامت قرآن ہے کہ بولدا نہیں تو سامت قرآن پڑھ کے ناطق قرآن دیاں آیتاں پہ ساڑنا ہے جنت پہ لبنا ہے تیاری دے لفظ بڑے سڑنے آج پھر میں حکم ہے میرا دل کے سی میں داخلے کر بلا پڑا لیکن کل پڑھا گا آج پھر حکم ہے میں تیاری دے لفظ اگے جتے تک کل پڑھیا سی میں دوستو اگے تو سناواں کی ہویا بی بی زینب جب پہ پڑھنا سی کہ بی بی زینب آئے جناب عبداللہ کو لوگ اجازت مانگا اجازت دیتی نا جی اجازت لے کے نا بطول دی تیر ٹور پئی اجازت لے کے بطول زادی ٹور پئی انج دو قدم بی بی زینب ٹورے نا تے پچھو تھوڑا تیز ٹور کے نا جناب عبداللہ نیڑے آئے تے ایتھو ابا نپ لے بی بی زینب ابا نپ کے نا تے ایک واری فرمایا زینب ذرا میرے لئے ویکھیا جی بی بی زینب نے رکے تے ویکھیا جی عبداللہ زینب چلے ہو ویر دے نال جی عبداللہ تو سا اجازت دیتی رہ جی تے زینب میں صرف اس وقت روکے آیا ویر نال سفر چلے ہو نا میں کائنات
کائنات دیا عزتاں تے بھیڑاں قربان کراں بی بی زینب دی معرفت تو فرمایا چلے ویر نال تے زینب میں روکے اس واسطے بھی کہ بسدا میرا بیڑا ہے تواڈے سورے بسدے نے تے بھریا کارے میرا دل ہے تسی سامان سفر کچھ نال لے جاؤ کچھ سامان سفر نال لے جو میں کائنات دیاں عزتاں قربان کراں بی بی زینب دے لفظاں تو انج قریب آ کے نا جناب عبداللہ نے ایک لفظ آکھیا ایک جملہ میں بی بی دا کل سناؤں گا کہ داخلے کربلا چ ایک جملہ آج سن لو جنہیں منو ساری رات جدو یاد آؤں ہے نا تے میری آنکھاں دا وضو ہو جاتا ہے انج قریب آ کے نا عبداللہ نے فرمایا عبداللہ میرے چاچے جایا میں تہاڈی شکر گزار ہاں اونج میں کوئی شے تہاڈے گھروں لے کے نہیں چلی تساں کی سمجھیا میرے پیٹے غریب نے کائنات دی ہر شے میرے ویر حسین کول موجود ہے ہاں عبداللہ ایک شے میں لینی ہے تے آؤ تسی میرے نال ایسے تہاڈے وسدے گھر نا ایک شے میں لینی ہے تے تسی میرے نال چلاؤ اگے کے جناب زینب تے پیچھے پیچھے جناب عبداللہ فرماندے نے ہن میں سوچدا سا پیا کہ ایسے میرے وسدے گھر چوں زینب لین کیڑی شے لگی ہے علامہ فرماندے نے بڑے اوکھے لفظ نے جی بی بی زینب دے علامہ فرماندے نے جناب عبداللہ نال سن جناب عبداللہ فرماندے نے میری چیخ نکل گئی جدو زینب ایک لکڑی دا صندوق سی آکے بی بی زینب نے لکڑی دا صندوق کھولیا تے وچ ایک چادر سی چادر کٹ کے بی بی نے سینے نہ لا لئی علامہ فرماندے نے اونچی رو کے بطول دی دی فرمایا عبداللہ چادر بھی میں صرف کہاں لے چلی ہے میری ماں زہرا دے تھانی بڑی چادر بھی میری ماں زہرا دے تھانی بڑی ہے تاں میں لے چلی ہیں ایو چادر جے جڑی کربلا چ سڑ گئی ہے اجرو کو من اللہ کدی نہ رو مجھے سوائے غم حسین دے کدی آنسو نہ اوڑ پاک بی بی دے بچیاں دے غم دے سوا وستے رہو جی آباد رہو مولا گوڑے آنسو قبول فرمان مرشد زادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اجر عظیم عطا فرمائے مدینہ نا جی شہر میں دسانا بابا جی کہ کیویں ٹرے رہے مدینہ بابا جی شہر مدینہ جی میں کوپن ہے شہر ہے جی ادھے ارد گرد کچھ پینڈ ہے وہ شہرہ جو لینے جی بازار 28 رجب سی جی اس دن تے جمعہ دا روز سی جس دن بطول دی اولاد مدینے چوں نکلی بطول زیادہ نے مدینے رو چھٹ جمعہ دا روز سی جی 28 رجب مدینہ شہر سی ایک عبداللہ نامی بندہ ہے بابا جی جڑا آندہ ہے کہ میں نا کچھ سامان چاہیے سے منوں تے میں کسے پنڈ دا رہن والا سا تے میں اس سامان خریدن دی غرض نال مدینے شہر آ گیا وہ آندہ میں پہلا بار کسے دوست کو ڈیرے تے بیٹھا رہا کہ آج جمعہ ہے تے جمعہ دے ٹائم تے بازار بند ہوتا ہے تے بازار اجے بند دے میں دسر لگا جی کہ میں نکلے اور روایت کرتا ہے عبداللہ وہ آندہ ہے کہ میں انتظار کرتا رہا کہ جمعہ دا ٹائم گزر جائے تو جمعہ تو بعد میں جاواں تاکہ بازار کھول کے میں جڑی چیز خریدنی ہے وہ میں خرید لواں تو میں اپنے وطناں نوں شام پہن کے پہلا واپس لوٹ جاؤں وہ آندہ ہے کہ میں انتظار جسا میرا ٹائم انتظار ختم ہویا وہ ٹائم آیا تو میں تھوڑا ٹرنا شروع کیتا خرامہ تے میں مدینے شہر آیا وہ آندہ میں جدو شہر آیا تو آپ نے دیکھا کہ جمعہ کا ٹائم بھی گزر گیا ہے نماز جمعہ بھی ہو گئی ہے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی لیکن گلیاں سنسان نے آندہ بازار جب تک بند نے دکانہ بند نے آندہ کوئی بندہ نہیں نہ کسی گلی کوئی بندہ نظر آؤں ہے نہ چھاتے بندہ نظر آؤں ہے آندہ میں اس سے پریشانی ٹرتا سا پیا کدی ایس بازار بازار بند نے کہ منو کو بندہ ملے تو میں انہوں پوچھا کہ یار اجے تک بازار کیوں بند ہے وہ آندہ میں چلدیاں دیکھیا تو ایک کار دے اگوں میں گزرتا سا پیا دروازہ ہی لیا
وہ دروازہ جدو ہلیا نا تو میں اندازہ لایا کہ اتوں شاید کوئی بندہ باہر نکلے گا تو میں انہوں پوچھ لینا وہ آندا بندہ باہر نہیں نکلیا دروازے چ رکیا سی مینوں نظر آیا کہ بندہ مینوں اندازہ ہویا کہ دروازے کے پیچھے ہے تو میں آپ آواز دیتی میں کہا کہ اے مرد خدا اگر دروازہ کھول کے میری ایک عرض سن لے تو پھر تو اندر داخل ہو جائے وہ آندا انہیں دروازہ کھولیا تو میں انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پوچھیا میں کہ یار جمعے کی نماز تے ہو نہیں گئی وہ ساکھیا ہو گئی ہے وہ ساکھیا میں بڑی دوروں کچھ سامان خریدن آیا مدینے تے ایتھے بازار تک یار بند ہے تے جمعے کی نماز بھی ہو گئی ہے تے بازار کیوں بند ہے وہ ساکھیا بازار اس وقت بند ہے کہ اتھوں جڑے مدینے دے وارث نے نا انہاں دا اج اتھوں نکلن دا پروگرام ٹر جان دا پروگرام ہے تے انہاں وارثاں چوں ایک وارث ہے جہدا نام عباس ہے اس عباس کا یہ حکم ہے کہ جتنی دیر تک بطول دیاں دیاں مدینے جو ٹر نہ جان کوئی بازار چ دکان نہ کھولے کوئی بچہ بازار چ کسے گلی چ نہ آوے کوئی عورت چھت تے نہ آوے جتنی دیر تک بطول دیاں دیاں اتھوں ٹر نہ جان مدینے چ وہ آتا ہے کہ میں نہ تجسس چ پہ گیا تو کتھے نے وارث جڑے مدینے دے اس دسیا کہ اینج تو اینج سیدھا جائے گا نا تک سجی ہاتھ اگے جڑی گلی ہے نا وہ محلہ بنی ہاشم اس محلے جو وہ سردار پہ ٹرتے نے وہ آتا ہے میں اگے تھوڑا جایا تو میں دیکھیا کہ واقعی نہیں کچھ محمل نے کچھ عماریاں نے جڑیاں اس محلے چ اس گلی چ موجود نے وہ آندا میں چھپ کے نا ایک جگہ تے بیٹھ گیا تے میں ہن ویکھن لگ پیا وہ آندا میں ویکھن لگ پیا ایک گھر دے اگے نا کچھ محمل کھڑے نے کچھ اونٹ کھڑے نے وہ آندا میں ویکھنا وا پیا کہ ایک دروازے چوں ایک بہت خوبصورت جوان پہلا نکلیا وہ آندا میرے اندازے نال قد اس جوان دا ایڈا اونچا سی کہ اگر دو رکابہ گھوڑا بھی ہوئے نا تو میرا خیال ہے او دے بیٹھ کے بھی او دے پیر زمین دے قد چھک دے ایڈا سونا جوان دروازے چ باہر نکلیا ہے وہ جدو نکلیا تو وہ دے سجے ہاتھ چھے وہ جدو جوان نکلیا تو دے سجے ہاتھ چھے ایک کرسی ہے وہ کرسی لے کے آنگا پیا کہ وہ نے دروازے دے باہر آ کے لائی ہے وہ اندر میں حیران ہو گیا کہ اس مرد نے اس جوان نے خوبصورت نے اس کرسی نو اپنی آستینہ نہ صاف اپنی آستینہ نہ کرسی نو صاف کی پھر اپنی دستار نہ کرسی صاف کیتی ہے وہ اندر کر رہا نا جوان کہ پھر میں دیکھیا اندروں ایک بڑے خوبصورت بزرگ باہر آئے نے انہاں دے کچھ جوان سجے پاسے سن کچھ انہاں دے جوان کھبے پاسے سن وہ آئے نے تے وہ بزرگ آ کے کرسی تے بیٹھ گیا نے وہ اندر پھر اونٹ ہونے شروع ہوئے نے پھر اندر سامان ہونا شروع ہوا ہے اونٹ آ کے بیٹھتا سی دروازے دے باہر کچھ سامان اندر ہوندا سی کچھ مشکاں ہوندیاں سن کچھ خیمے ہوندے سن کچھ برتن ہوندے سن کچھ اونٹاں تے بسترے ہوندے سن بڑے خوبصورت وہ اونٹ تے سامان لدیا جاندا سی اونٹ اگے چلا جاندا سی پھر اونٹ ہوندا سی پھر سامان لدے سن اونٹ اگے چلا جاندا سی وہ اندر سامان والے اونٹ جدوں پر ہو گئے نا اودوں میں دیکھیا کہ اودوں کچھ اماریاں بڑیاں سن پردہ داراں واسطے وہ اندر پردہ داراں واسطے کچھ اماریاں بڑیاں سن محمل تیار کیتے گئے سن پردے داراں واسطے وہ اندر میں ویکھدا وا پیا کہ ایک محمل آ کے اس دروازے دے سامنے رکیا کچھ جوان نے خوبصورت کچھ بچے نے جڑے مستورات لے کے آوندے نے پے تے آ کے محمل چ سوار کراندے نے پے کچھ بیبیاں نے وردادار جڑیاں ہوندیاں نے پیاں محمل چ سوار ہوندیاں نے پیاں بیبیاں آوندیاں نے پیاں محمل چ سوار ہوندیاں نے پیاں مینوں معاف کرنا ڈینمارک دے میری شیعہ سنی دوستو اگر کسی دا دل دکھے تے مینوں معاف کر دینا لیکن مقصد دے لفظ نے او عبداللہ نامی بندہ او آندا اللہ جانے میں ویکھدا رہیا وا بیبیاں آوندیاں رہیاں نے تے محملاں چ سوار ہوندیاں رہیاں نے لیکن او بزرگ بیٹھے رہے اللہ جانے کیڑی او بی بی سی جڑی دروازے تو باہر نکلی ہے او بزرگ بھی اٹھے تے اس جوان نے آواز
دی آواز دے کے جوان باہر نکلے نے وہ اٹھیا اٹھ کے وہ بزرگ بھی قریب آیا آ کے بچے نال نے جوان نال میں وہ آندھا میں آپ منظر پہ بیکھنا پردہ دار بی بی ہے جڑی محمل دے قریب آ گئی ہے نکل دیا دساں نجی مدینے چو سید زادیاں کی میں ٹوریاں نے مدینے چو بطول دیاں دیاں کی میں ٹوریاں نے جڑے تو انے آنسو آئے نے نا میں تو پتہ ہے نا آنسوان دی اصل وجہ کی ہے میں دسیا کہ بی بی باہر آئے نے تے حسین بادشاہ جیسی ہستی اٹھ کے کھلو گئی ہے سچے پاسے عباس تے علی اکبر ٹر پہنے میں نے پتہ تسی کیوں رو پہ ہو میں نے پتہ توڑے آنسو کیوں آئے نے تسی یا منظر سن کے نہیں روئے تسی روندے ہو پہ کربلا دی یوم عاشور یاد کر کے کہ 11 محرم ہوئے گی یہ زینب کا دادی نہ کوئی سوار کرانا نہ ہوئے گا نہ کوئی نال ٹرن والا ہوئے گا اور فرماندے نے ایک جو بی بی نے سوار کرایا سارا قافلہ تیار ہو گیا جی محمل تیار ہو گیا نے ایک قبرستان دا سلام کر کے رہی تے ایک قافلہ ٹر پیا وہ فرماندے نے وہ روایت کرتے عبداللہ کہ وہ جڑے بزرگ سن نا وہ اونٹ دی بجائے گھوڑے تے سوار سن بڑا خوبصورت سفید کلر دا گھوڑا سی وہ جو تے سوار سن محمل جڑا نکلیا سی نا آخری بی بی دا اس محمل دے سجے پاسے انہاں ٹرنا شروع ایک گھوڑا کھبے پاسے ٹر پیا ایک سجے پاسے ٹر پیا تے ٹرنا شروع کیتا وہ عبداللہ آندھا میں پہ سوچنا تھا کہ او سامنے گلی ہے ایتھوں ہن قافلے نے مڑ جانا ہے تے انہاں ٹر جانا ہے وہ آندھا اجے موڑ نہیں سی آیا وہ آندھا جے موڑ نہیں سی آیا میں معاف کر دے دے لفظ ہوکے نے لیکن میں چھپا نہیں سکتا وہ آندھا جے موڑ نہیں سی آیا تے میں ویکھیا کہ اوتھوں جڑا بزرگ گھوڑے تے سوار سی نا انہیں چھیتی نال گھوڑا پرتایا پرتا کے تے گھوڑے تے نہیں رہے گھوڑے تے لے کے تے دوڑنا شروع کیتا عبداللہ اندر میں ویکھیا انہوں نے دوڑ دیا تے میں سمجھے شاید کو بڑی قیمتی چیز ہے جڑی انہاں بزرگاں دی کر رہ گئی ہے انہاں دی کوئی قیمتی چیز ہے میری کر رہ گئی ہے کوئی قیمتی زبان ہے وہ عبداللہ اندر میں بیکھیا دوڑنا شروع کیتا ہے انہاں بزرگاں نے وہ جنہوں دروازے والے پاسے دوڑے نے تے پھر آگا میرا دھیان دروازے تے پیا تے دروازے تے باہر ایک چھوٹی جی پردہ دار وہ پردہ دار تے قریب آگیا بزرگ قریب آگے تے دو زانو ہو کے بیٹھ کر دو زانو ہو کے پردہ دار ہے چھوٹا جیا برکہ لے کے دروازے تے باہر کھلو گئی ہے چھوٹا جیا برکہ لے کے دروازے دے باہر کھلو گئی ہے وہ بزرگ دو زانو ہو کے نا اس پردہ دار دے دو زانو ہو کے نا دیوی ہو کے بیٹھ گیا وہ اندر میں بیکھے ہوتا بزرگاں نے نا حجاب نے ہٹایا آباد اتو ہی نا ایتے دووے ہاتھ ایتے رخسارہ تے دووے ہاتھ رکھے تے اچھی رو کے فرمایا سغرا میری دی کیوں سغرا میری دی کیوں بار آیا جملہ سن لگے ایک لفظ آکھے اس پردہ دار نے جنہوں عبداللہ سن کے عبداللہ اندر میرا کلیجہ پھاٹ گیا اس بچی نے وہ جڑی چھوٹی جی بچی سی نا اس بچی نے ایک درد بھرے لہجے ایک جملہ آکھے عبداللہ اندر جنہوں سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا اس بچی نے باپے نو آکھے بابا تو انہوں پتہ نا میری ماں دا نام زہرا ہے بابا میری ماں دا نام زہرا ہے میری دادی زہرا ہے بابا منو پتہ ہے تسی جانتے ہو پہ ہن تسا واپس نہیں آنا اس واسطے میرا پردیسی بابا اور میرا غریب بابا اور میرا پترا مویا بابا اور میرا علی اکبر جیسے دی موت مارن والا بابا جان تو پہلا جاندیا میں روک دی نہیں دعا کرو جنہاں دیا چھوٹیاں اولادہ نے دعا کرو مولا جنہاں نے پتر نہیں مولا پتر
علامہ فرمانے نے عبداللہ نے میں سنتا تھا پیا اس بچی نے آکھیا بابا چاہدیا چاہدیا ایک احسان کرو میں نے پتا تسا کربلا تو ہن واپس نہیں آنا بابا ایک احسان کرو میں تواڈے تے راضی بابا میں پیر علی اکبر تے راضی بابا میں اپنی ماں تے راضی سغرا میری دی احسان کی کرا آخری لفظ جی معاف کرنا عرض کیتی بابا میں زیادہ دیر نہیں آتی صرف انج کرو جتنی دیر تک وہ گلی دا موڑ نہیں نہ مڑتے اتنی دیر تک تسی میرے ال ویندے رہو تے میں اپنے پردیسی بابے نو ویندی رہواں ہائے میرا کربلا